اور اگر تمہیں خوف ہے کہ مجھے برابری کرنی ہے، خوف ہے نہیں کر رہا، تو یہ کر لو. تو دونوں رائٹ ہیں. دیکھیے عربی میں انصاف ہے اور عدل ہے. ہمارے معاشرے میں ٹرانسلیشن جو ہے نا، سب کے سب دونوں کو ایک برابری نہیں. وہ برابری نہیں کر سکتے تم، برابری نہیں کر سکتے. عورت بھی کہتی مرد تو برابری کرنی، برابری کر ہی نہیں سکتے تم. اگر تمہیں خوف ہے برابری کرنے کا، تم کہو گے ہاں بھائی مجھے برابری نہیں کرتا اس لیے میں نہیں کر رہا. اگر خوف ایک مرد کو برابری نہیں کر سکتا وہ ایک ہی کرے. اگر اس کو خوف نہیں نکلتا ہے جینوئن، اللہ جانتا ہے، تو وہ ایک ہی کرے شادی. وہ غلط نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو خوف نہیں ہے برابری کرنے کا، انصاف کا خوف ہے کہ لڑکیوں سے انصاف کروں، تو 2 دن کی جائے شادی کر لیں. آگے دیکھیں، پھر میں واپس آ جاؤں گا پورا بتانے کے لیے. دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے سورہ 4 کی 129، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے یہ کہ تم عورتوں کے درمیان عدل برابری کر سکو، اور اگر چاہے کہ تم کتنے حریص ہو، پس تم مائل نہ ہو پورے کے پورے مائل، پس تم اس ایک کو چھوڑ دیتے ہو جیسے کہ معلق لٹکا ہوا. اور اگر تم صحیح کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب یہاں اللہ نے بتایا کہ مرد کو کہ میں برابری کا خوف کے مارے نہیں کرنا چاہ رہا شادی. مجھے جنون خوف نہیں ہے، خوف کہہ رہا ہوں میں، خوف ہے کہ میں برابری نہیں کر سکتا تو میں نہیں کر رہا. سمجھ آئی؟ میں خوف کے اندر نہیں کر. لیکن اللہ نے کہا یہ خوف نکالیں. آپ کیا کہا؟ تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان برابری کر سکو. تم میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے مردوں میں کہ کسی بھی مرد، دنیا کا کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے درمیان برابری کر سکے. کر ہی نہیں سکتا وہ. تو وہاں اس کو خوف ہے. تو خوف میں کیا کر رہا ہے وہ؟ کیونکہ عورت بھی کہی تم برابری کرنی ہے، تمہیں برابری کرنی ہے، برابری کرنی ہے، برابری. وہ کہا برابری نہیں کر سکتا، برابری نہیں کر سکتا، میں نہیں کر رہا. لیکن اللہ کہا تمہیں ہم نے استطاعت ہی نہیں دی، یعنی تم اس خوف کو نکالو. جب یہ خوف نکلے گا تو آپ دوسری شادی کر لیں گے. تو آپ نکال دیں خوف تو دوسری شادی کر لیں آدمی. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں کر، آگے بتا دیا. آگے بتا رہا ہے کہ اگر اچھا پس تم اس ایک کو چھوڑ نہیں، فلا تمیلوا کل المائل، بس تم مائل نہ ہو، بالکل مائل نہ ہو. مائل کہتے ہیں ایسے ایسے مائل، بینڈ ہو جانا. بینڈ، ایک بیوی ہے اس پہ بینڈ ہوئے ہوئے. اللہ کا اسٹینڈ لو، بینڈ ہوئے ہیں. جی میڈم کیا چاہتی ہیں آپ؟ تو فلا تمیلوا کل المائل، تم مائل نہ ہو، بالکل مائل نہ ہو. فلا تمیلوا فلا فتذروها کالمعلقہ، بس تم اس کو پھر چھوڑ دیتے ہو جیسے لٹکا ہوا. جب تک آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا چھوڑیں گے نہیں لٹکا ہوا تو آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مائل ہیں. تو کہہ رہے ہیں شیخ صاحب آپ ٹرانسلیشن میں یہاں کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو دوسرے لوگوں کو ٹرانسلیشن سمجھا رہا ہوں. دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ دیکھیں بیلنس ہوتا ہے نا، بیلنس، یہ برابری، بیلنس مطلب ایکویلٹی. یہ رکھنا ہے آپ کو، ایکویلٹی. تو دوسرے لوگوں کو ٹرانسلیشن میں سمجھا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں بس تم ایک کی طرف، یعنی پہلے تو کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے فلا تمیلوا کل المائل، تم مائل نہ ہو، بالکل نہیں مائل ہو. مائل ہو بالکل مائل نہ ہو. پھر کہتے ہیں تم ایک کو مطلب کیا نہیں فتذروها کالمعلقہ، تم اس کو چھوڑ دیتے ہو جیسے چھوڑ دیتے ہو جیسے لٹکتا ہوا. یعنی ایک کی طرف جھکاؤ اتنا کر دیا، دوسری لٹک رہی ہے. ایک بات ہے. تو میں نے کیا کہنا ہے؟ کہنا آپ ان کو برابری کریں. میں نے لگا برابری نہیں کر سکتے. کہنے نہیں سمجھ رہے آپ، بس دوبارہ سنیں. اللہ کہہ رہا ہے فلا ولن تستووا اللہ تعدلوا بین، تم دونوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے، یعنی ایسے نہیں رکھ سکتے بیلنس. تو کہہ رہے ہیں ایک کی طرف اتنے مائل نہ ہو جو کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو. یہ لکھا ہوا ٹرانسلیشن آپ قرآن میں دیکھیں کسی کی طرف، ایک کی طرف مائل نہ ہو جو کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو. تو میں نے کیا کریں؟ کہنا برابری کریں. تو اللہ کا برابری نہیں کر سکتے. ہاں جی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے. بتا رہا ہے کہ جس سے مائل ہے اس کو آپ لٹکا ہوا چھوڑیں تو کریں گے دوسری شادی. آپ بھائی بینڈ ہوں تو سیدھا ہونا شروع ہوں گا میں، مائل ہوں نا یوں مائل تو یوں ہو جائیں آپ، تو وہ لٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہو، پھر کریں گے آپ دوسری شادی. بہرحال یہاں بتانے کا شادی پہ زور نہیں تھا، بتانے کا تھا یہ کہا تھا ہم نے عورتوں سے فتویٰ مانگا، اللہ رسول سے فتویٰ مانگا عورتوں کے بارے میں. اللہ نے جواب میں یتیم عورتوں کو کر دیا. یعنی ساری یتیم بنا دی جس سے آپ شادی نہیں کر رہے. کیونکہ میں نے بتایا دنیا میں میجورٹی عورتیں جو ہیں پرابلم کلاس ہیں کہ ان کے نکاح نہیں ہوں گے. سارے مرد بھی شادی کر لیں تب بھی دنیا میں اتنی عورتوں کی پاپولیشن ہے زیادہ تر. اور بتانا
عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں. ان کے گھر جب لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ بھی گھبراتی ہیں. لڑکی پیدا ہوئی ہے بہت پیاری ہے, خوبصورت ہے, شوہر تمہیں کیسا ہی لگ رہا ہے, اچھا ہے. یہ تو خود کو اللہ قرآن میں کہتا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے مرد بیٹے جو ہے زینت بنا دی ہے. تو اب سوچ لیں کتنا انہیں پتا ہوتا ہے اب اس بیچاری پھر یہ پرابلم ہے شادی کو کیا ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں. اور سب سمجھتی ہیں باتیں, یعنی آپ کو نہیں پتا, اور تو سب معلوم ہے کیا ہو رہا ہے, کیا وہ ساری پرابلم بچی ہو گئی اس کی, جس طرح میں نے زندگی گزاری مشکل والی. مطلب پرابلم بنا لی اپنے فوراً, مطلب مشکل. تو یہ پھر یہ بھی بیچاری اس کے ساتھ اس کی بڑی وہ لڑکا گیا اور پتہ نہیں لگ رہا ہے. تو یہ ایک سچویشن, ایک وشش سرکل ہے یہ. تو اچھا اب یہ نیچے آیت لکھا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. یہ مہر کا ذکر ہے یہاں پر. اور عورتیں بیویوں کو ان کے صدقات تحفتاً دے دو, بس اگر وہ اپنے نفس نفسیات سے کسی چیز کے بارے میں تمہارے کے لیے طیب اچھی ہیں بس اس کو خوشی سے لذت سے کھاؤ. اب بتائیے یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو جو ہم مہر بناتے طے کرتے ہیں, مہر کہتے ہیں دنیا میں, وہ یہ کہہ رہا ہے یہاں صدقات دو تحفتاً, یعنی کہ آپ کسی صدقہ, پہلے سمجھے صدقہ ہوتا ہے چیریٹی یا خیرات, سمجھ خیرات صدقہ اور چیریٹی سمجھتے کیسے کہتے ہیں آپ؟ جیسے غریب آدمی ہے اس کو میں نے صدقہ دے دیا, اب میں یاد رکھوں میں 100 روپئے دیے تھے اس کو, کبھی یاد نہیں, صدقہ دے کے بالکل بھول جائیں گے آپ. تو اللہ نے کہا اور اپنی بیویوں کو تم جب صدقہ دیتے ہو تو کیسے دو, چیریٹی سمجھ کے مت دو, چیریٹی تو سمجھو لیکن تحفتاً چیریٹی ہے وہ, تو یہ تحفے پہ تحفے دیے جاؤ. تو اب اگر وہ بڑی عجیب بات لکھی ہے, اگر وہ خوشی سے تمہیں لوٹا دیں کوئی اس میں سے تو تم بھی خوشی سے کھا لو, کوئی برائی نہیں ہے, کھا لیں. اچھا اب یہاں پر یہ آخر میں کیا ہے یہ آیتیں, ہاں اچھا ایک آیت ہے جو قرآن مجید میں یہ ہے تو میاں بیوی کے تعلقات سے جو میں آیت پڑھوں ابھی, لیکن میں اس کا تھوڑا سا ایک بات بتانی تھی کیونکہ عام طور پہ جو بناؤ سنگار منع ہے, ویسے قرآن مجید میں عورت کا بناؤ سنگار کرنا حجاب کے اندر منع ہے, لیکن یہ کنڈیشن الاؤ ہو جاتا ہے. وہ کنڈیشن اس کی میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں, سورہ نور 24 اس کی 58 آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, تم میں سے وہ لوگ جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں اور تم میں سے وہ جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لیں, فجر کی نماز سے پہلے اور اس وقت جب تم دوپہر میں اپنے کپڑے اتار دیتے ہو, اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تمہارے لیے شرمگاہ کے 3 اوقات ہیں, تمہارے اوپر اور ان کے اوپر ان وقت کے علاوہ کے بعد گناہ نہیں کہ اجازت لیں. تمہارے گرد گھومیں بعض تمہارے بعض کے, اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے, اللہ جاننے والا حکمت والا. اب یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتایا کہ جو تمہارے دائنت کی ملکیت میں ہیں مرد حضرات یا بچے جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے, وہ 3 اوقات اجازت لے کے آپ اس وقت فجر کی نماز پہلے لکھا ہوا ہے من قبل العشاء, یعنی فجر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز دوپہر میں جب کپڑے اتار دیتے ہو, اور ایک رات میں صلاۃ العشاء کے بعد. 3 اوقات لکھ دیے تمہارے لیے شرم گاہوں کے لیے ہیں. اچھا اب یہ جب یہ کنڈیشن ہوئی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو اجازت دے دی, ایک خاص پرائیویٹ جگہ پہ آپ کے بچے اگر ہیں تو نوک کریں اجازت لے کے آئیں, نوک کریں تو اجازت لے کے آئیں. تو آپ میاں بیوی کے تعلقات کے حساب سے سمجھتے ہیں یہ 3 اوقات ازواجی تعلقات کے اللہ نے بنا دیے, جو کہ نارملی سمجھ لیں فرام سن سیٹ سے فجر کی نماز کے اندر بیچ میں پوری رات آپ کے پاس ہے, اس میں یہ دوپہر میں بھی یہ ایک ٹائم لمٹ بتا دی اللہ تعالیٰ نے. اس میں صرف یہ بتانا اس میں بچے جو جوان نہیں ہوئے ہیں وہ اجازت لیں اس اوقات میں, اور نوکر وغیرہ. یہ ٹائم سمجھ میں آ گیا, اس میں کیا بتانا, سمجھ مین چیز سمجھانے کی یہ تو اوقات ہیں اس میں. مطلب اب کیا ہوا, کپڑے اتارنے کا ہے سر میں ذکر. آگے والی جو آیت میں پڑھوں گا وہ بڑی امپورٹنٹ, سب اس کو میں نے اس لیے پڑھا کہ وہ بات نیچے والی بات سمجھ میں آئے. سورہ نور 24 کی 60 ہے, وہ 58 تھی, یہ 58 تھی. اس کے سمجھے ایک آیت بیچ میں سے اس کو کوئی آپ دیکھ لیے, اس پہ کوئی اور بات نہیں ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ اجازت لینا اور اجازت نہ لینا.
یہاں لکھتا ہے اللہ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور عورتوں کے قاعدوں سے جن سے مرد شوہر نکاح جنسی تعلق کی امید نہیں رکھیں، بس ہرگز ان عورتوں پر گناہ نہیں کہ وہ اگر کپڑے اتار دیں، یعنی 3 اوقات میں، علاوہ اس کے وہ بناؤ سنگار کی ہوئی ہوں زینت کے ساتھ، اور یہ کہ وہ پاک دامن باز رہیں بہتر ہے ان کے لیے، اللہ سننے والا علم والا۔ اچھا، اب یہاں پر کیا ہوا، جو مروجہ ترجمہ ہے اور اس ترجمے میں فرق ہے وہ میں پہلے سمجھا دوں، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ مروجہ ترجمے کہتے ہیں کہ عورتیں جو امید نہیں رکھ رہی نکاح کی، یعنی عورتیں امید نہیں رکھ رہی نکاح کی تو وہ کپڑے اتار دیں۔ اب یہ بتائیے کہاں اتار دیں کپڑے؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ میں کوئی لڑکی عورت پہلے بوڑھی برا قواعد یا قواعد لکھا ہوا ہے، قاعدے عورتوں کے قاعدے سے، قواعد میں عورتوں کے قاعدے بھی سمجھا دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ جو مروجہ وہ سمجھانے تھے وہی کہتے ہیں کہ ایک خاص عمر کو جب بوڑھی ہو جاتی ہے عورتیں تو وہ کپڑے اتار دے۔ اب جب میں نے یہاں کپڑے اتارنے کا لکھا ہوا ہے تو یہ ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے اسی صورت کی 58 میں کپڑے اتارنے کا۔ وہ کپڑے اتارنے کے 3 اوقات ہیں، 3 اوقات میں ہے نا، اس 3 اوقات کے بعد یہ آیت آئی تھی، تو اس آیت اس آیت سے کنیکٹڈ ہے یہ۔ تو یہاں کی یہ لوگ کہتے ہیں کپڑے اتارنے کا مطلب جو گاؤن پہنا ہوتا ہے نا عورت نے، گاؤن جو حجاب کا حصہ ہے، جلباب، تو کہہ لیں یہ جو گاؤن ہے یہ گاؤن اتارنے کے لیے، میں نے اس کا عربی غلط جلباب ہے، یہاں لکھا ہے ثیابہن، کپڑے اتار دے وہ۔ تو کبھی سنا ہے آپ نے عورتیں کپڑے اتار دے؟ بوڑھی ہوئے کپڑے اتار دے صاحب، یہ ہو سکتا ہے پاسبل؟ نو، اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں آپ۔ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ وہ کپڑے اتارنے کے 3 اوقات ہیں، اس 3 اوقات میں اگر کپڑے اتار دے مرد عورت تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو اوقات بتا دی اللہ نے، مگر ساتھ میں یہاں لکھا ہوا ہے اچھا دوسری کیا کہ انہوں نے یرجون مذکر، سب مونس لکھ رہے ہیں اس کو، پورے ٹرانسلیٹر نے یرجون مذکر ہے، کہہ رہے ہیں عورتیں امید نہیں رکھتی، تو میں نے یہاں لکھا ہوا ہے اس کا مذکر، مرد رغبت رکھتا ہے عورت سے شادی کرنے کی اور امید بھی مرد رکھتا ہے۔ ابھی میں نے بتایا جو وفات ہو گئی تو وہ اس کو یاد رکھ رہا ہے، تو ہر جگہ مرد رکھ رہا ہے، مرد کی آنکھ پہ، ناک پہ، کان پہ، ٹانگوں پہ، باموں پہ، ناخنوں پہ، کس پہ کہیں شاعری کی؟ کسی مرد پہ سنا کہ تمہارے سینہ اتنا چوڑا ہے، کالے ہو، لمبے ہو، ٹیڑھے ہو؟ سب عورتوں پہ ہو رہی ہیں، سب آگے شاعریاں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ امید نہیں رکھ رہا۔ اب یہاں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں پر نکاح کا جو لفظ ہے وہ سیکشل انٹرکورس ہے۔ میں نے بتایا تھا شروع میں، نکاح کا جب تک آپ لفظ سیکشل انٹرکورس اس کے اندر انکلوسیو ہے تو یہاں اس اوقات میں شوہر کی بیوی کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر وہ 3 اوقات میاں بیوی کے تعلقات کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں اگر میاں بیوی کے تعلقات اگر سمجھ جائیں تو یہاں پر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور عورتوں کے قاعدے قواعد سے جو مرد امید نہیں رکھے اپنی بیوی سے سیکشل انٹرکورس کی تو ان کے اوپر گناہ نہیں ہے کہ وہ کپڑے اتار دیں، علاوہ کہ انہوں نے بناؤ سنگار کیا وہ زینت کے ساتھ، خالی ایسی نہیں اتار، مطلب اس کے زینت کے ساتھ بناؤ سنگار کی تھی ہوں، جبکہ بناؤ سنگار منع ہے، ادروائز منع ہے۔ لیکن اگر مرد امید نہیں رکھ رہا نکاح کی، نکاح یہاں معنی دوسرے آ جائیں گے، مطلب اس کے اندر انکلوسیو معنی، اور وہ 3 اوقات کی بات ہو رہی ہے، اس 3 اوقات کی بات ہو رہی ہے۔ اس 3 اوقات میں اگر بیوی بناؤ سنگار کر لے اپنے شوہر کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں، 3 اوقات بتائے، فجر سے پہلے، دوپہر میں اور عشاء کے بعد، اس میں کپڑے اتارنے کا اللہ نے الاؤ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر فرض کریے کہ مرد امید نہیں رکھا اپنی عورت سے نکاح کی، یہاں نکاح وہ نہیں آئے گا، یہاں آئے گا سیکشن انٹو، بھائی آپ نکاح کو میرج بھی کہتے ہیں، اس میں آپ کرتے کیا، یہ بھی الاؤ ہے، تو یا وہ آئے گا۔ تو اس اوقات میں، جس اوقات جو اللہ نے بتایا ہے اس میں اگر مرد اس طرح کی چیز نہیں کر سکتا تو اللہ کہہ رہا ہے تو عورت یہ کر سکتی ہے، یعنی بناؤ سنگار کرتی ہے زینت کے ساتھ، لیکن اس کو یہ خیال رکھے کہ وہ یضعن ثیابہن غیر متبرجات۔ اچھا، یہ کپڑے اتار رہی ہے لیکن علاوہ کے مطلب اب خالی کپڑے اتار کے تو ایسی ہو جائے گا سب چیز، تو کہہ رہا نہیں متبرجات بزینت۔ تو یہ جو معاشرے میں جو آج اتنی زبردست ہائی کلاس سے لے کے جو میک اپ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ اسپیسیفک عورتوں کے، اسپیسیفک ہسبینڈ کے لیے، اسپیسیفک مردوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، اسپیسیفک عورتوں کو اجازت ہے۔
تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زینت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بناؤ سنگار زینت کر سکتی ہے عورت اسپیسیفک کنڈیشن میں اسپیسیفک ٹائمنگز میں فار ہر ہسبینڈ، اپنے شوہر کے لیے. یہ آیت اس لیے بتائی تھی کیونکہ یہاں پر یہ واحد جگہ نکاح جو ہے، یہاں پر کوئی بھی مجھے طریقہ بتائیں یا کیا لکھا ہے کوئی سمجھے. اور اچھا قاعدے قواعد کیا ہیں؟ عورتوں کے قاعدے قواعد قرآن میں لکھے ہیں. آپ نیکسٹ پیج دیکھیں، میں پوری آیت نہیں ریفرنس سے بتا رہا ہوں. عورتوں کے قاعدے قواعد قرآن میں کیا لکھا ہے؟ آل عمران 3 سورت ہے، تیسری سورت کی 14 آیت میں لکھا ہے عورتوں سے خواہشات کی محبت رکھنے کا یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. پوری آیت میں لکھا ہے، یعنی مرد جو ہے عورتوں سے خواہشات کی محبت رکھتا ہے. پھر اور لکھا ہوا ہے آگے سورہ نساء 4 کی 3 میں کیا لکھا ہے؟ ان عورتوں سے جو نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے. وہ بالکل برقعے میں بیٹھی ہوئی ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے کہنا ہم دکھائیں گے نہیں، یوں ہی بس بتاؤ ہماری بیٹی سے شادی کر لو. بھائی آپ کو جب دیکھیں گے نہیں کہہ رہے تو حرام ہے چہرہ دیکھنا. ہم کچھ نہیں کہہ رہے، چہرہ دیکھنا کہہ رہے صرف. تو چہرہ دیکھنا اللہ کہہ رہا ہے بھائی آپ دیکھیں گے تو کیسے شادی کریں؟ تو برقعے میں پورا ٹوٹل چھپا کے دکھانا چاہ رہے کہ آپ دیکھ، وہ آواز بھی نہیں سننا، آواز کچھ بھی نہیں دیکھیں آپ. اب شادی کر بیٹھے جم مار لیں. یہاں لکھا ہوا ہے جو تمہیں اچھی لگے. اچھی لگنا ضروری ہے عورت کو اور مرد کو، اور محبت، خواہشات کی محبت اس کی، یہ اس کے قواعد ہیں. اور آگے لکھا ہوا ہے تمہارے لیے تمہاری عورتیں کھیتی ہیں، بس آؤ اپنی کھیتوں کے پاس جس طرح تم چاہو. اب اگر اس کے قریب جا رہے ہو دل نہیں جا رہا تو یہ قاعدہ ہے نا اس کا. تو آگے لکھا ہوا ہے اپنے سے لفظ سے آگے بھیجو جان لوگے تم سے. اچھا اور دوسری ایک اور یہاں لکھا وہ تمہارے زمانہ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اذیت ہے، تم زمانہ حیض اختیار کرو اور جب وہ طہارت ہو جائے پھر ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ نے تم کو امر کیا. میرا مقصد یہ بیسک پرپس عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، وہ تمہیں اچھی لگنی چاہیے. جب بھی کھیت کے پاس جائیں گے آپ ہر چیز جو ان ریلیشن ٹو پروٹیکشن آف چائلڈ ہے چلڈرن، تو اس میں سائیکل کا ذکر اس میں دور ہو جاؤ. تو یہ سارے قاعدے قواعد قرآن میں لکھے ہوئے. تو 2 جگہ میں بتا سکتے سے بتایا، ایک تو خواہش رکھتا ہے آدمی اس عورت سے طیب اچھی لگتی ہے وہ تب شادی کریں گے. آپ دیکھا ہی نہیں شادی کیسے کر لیں گے؟ اور یہاں ہمارے کلچر میں ایسی باتیں کیا دکھانے کی ضرورت ہے؟ وہ میری بیٹی بس تجھ سمجھ لے شادی کر لے بس ختم ہی بات. تو مطلب میرے بتانے کا مقصد ہے کہ وہ آیت جو پچھلی آیت میں پرابلم چلی آ رہی ہے کہ یہاں پر کپڑے اتارنے کا کوئی سینس بوڑھی نہیں لکھا کہ بوڑھی عورت، بولتے ہیں کہ بوڑھی عورت کی، وہاں بوڑھی عورت نہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں. اور کپڑے کیوں اتار دے بوڑھی عورت؟ پبلکلی اتار دے. کہاں اتار دے؟ کہاں کہہ لے نہیں گاؤن، میں نے گاؤن کر لے. طیب گاؤن کا مطلب جلباب ہے. سیاب لکھا ثوب ثیاب کپڑے، اور 3 اوقات میں کپڑے اوپر ہی پیچھے لکھا ہے کپڑے اتارنے کے اوقات. تو یہاں واحد آیت ہے جہاں نکاح کا سینس، وہ سینس جو اس کے اندر انکلوسو ہے جو شروع میں نے بتا دیا آپ کو. اور یہ اپنے ہسبینڈ اور بیوی کے لیے ان ریلیشن ٹو اسپیسیفک ٹائمنگس، وہ ٹائمنگس ڈسکرائبڈ ہیں. ان ٹائمنگس میں وہ اس ریلیشن شپ کے لیے وہ یہ کرنے کی اجازت ہے. ایک اور چیز ہماری گردامات کے اوپر بڑی پرابلم ہے. یہاں قرآن مجید میں پورے قرآن مجید ایک ہی آدمی کا نکاح کا ذکر ہے، پیغمبر. ان کا پورا واقعہ چھوٹا سا ایک بیان ہے، اس پہ بہت کچھ پتہ چلتا ہے. وہ ہیں موسیٰ السلام. اور سورہ القصص میں 28، 22، 23 آیت ہے موسیٰ السلام سے ریلیٹڈ ہے. موسیٰ السلام یعنی قرآن مجید میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کا نام صرف نام موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ لفظ 136 دفعہ ہے. ان کے بارے میں بہت زیادہ واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں، واقعات موسیٰ السلام کے بارے میں. تو وہ چیز جو ہے وہ واقعہ ہے یہاں پر ان کی نکاح کے بارے میں. تو وہ دیکھیے کیسے عجیب سی بات لکھی ہوئی ہے، اور ہم اس کے بالکل اپوزٹ سمجھتے ہیں. سورہ القصص 28 سورہ اس کی 22 اور 23. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَلَمَّا وَرَدَ میں آگے کنٹینیو پڑھا 22-23. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. اور جب یعنی موسیٰ نے مدین کی طرف توجہ کی، یعنی اسی طرف چلا، کہا ان قریب یہ کہ میرا رب میری ہدایت کرے گا برابر راستے کی. اور جب وہ مدین کے پانی کی جگہ پر پہنچا، وارد ہوا یعنی پہنچا، اور لوگوں میں سے ایک امت کو اس کے اوپر پایا جو پانی پلا رہے تھے، اور ان کے علاوہ 2 عورتوں کو پایا جو اپنے کو روکے ہوئے تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا،
دونوں کو کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چرواہے نے ہٹ جائیں اور ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ موسیٰ السلام مدین کی طرف گئے، ایک شہر ہے جو بھی ہے واٹ ایور، وہاں جب پہنچے تو ایک امت وہاں کھڑی ہوئی تھی، اور وہاں ساتھ دو بہنیں، یہاں نہیں لکھا ایسے دو لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ لوگ پانی پلا رہے تھے لوگ، تو یہ وہاں دور کھڑی ہوئی تھی، پیچھے کھڑی ہوئی تھی دو لڑکیاں۔ تو موسیٰ السلام جو ہیں ہم سے زیادہ شریف ہوں گے، آپ شریف ہیں، وہ باقاعدہ گئے، انہوں نے لڑکی شکلیں دیکھی، تبھی تو گئے انہیں لڑکی کیسے پتہ چل لڑکیاں ہیں، مطلب وہ ایسے کھڑی ہوئی تھی برقعے میں، گاؤن میں، کہ انہیں نظر آ گئی لڑکیاں ہیں، شکل نظر آ گئی، پہچان گئے لڑکیاں ہی ہیں، کوئی غلط تو نہیں، لڑکیاں ہیں، پہنچ گئے ان کے پاس، پہنچ گئے، کیسی تم یہاں کیسے کھڑی ہو؟ تو اس کے معنی انہوں نے موسیٰ نے حجاب میں بات کی ہوگی نا، تو وہ بھی حجاب میں تھی، یہ انہوں نے نہیں پا، وہ ایسی کھڑی ہوئی تھی، بالکل حجاب میں کھڑی ہوئی تھی۔ ان سے کہا کہ کیا معاملہ، کیسے ہو، کیسے تم؟ انہوں نے بولا ہم اس لیے کھڑے کہ یہ جو چرواہے پہلے پانی پلائیں پھر ہم بھی پانی پلائیں گے۔ تو اس کے معنی ہے موسیٰ السلام نے ان کو پہچان لیا، ایک تو پوائنٹ یہ انہوں نے پہچان لیا کہ دو لڑکیاں ہیں، اور کیسے پہچانا ہو؟ شکل سے پہچانا ہو، ان کے ہاتھوں سے، ان کے پاؤں سے، اور چہرے سے پہچان لیا ہوا نا، تو اس کے معنی ہاتھ پاؤں چہرے کھلے ہونے چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ کام بھی وہی کرے جو مرد کر رہے تھے، تو اس کے معنی عورتیں بھی کام کر سکتی انڈر سرکمسٹانسز۔ انہوں نے کہا ہمارے فوراً جواب دیا، ہم اس لیے کھڑے ہیں یہ کریں، اور ہمارے فوراً باپ بوڑھے ہیں، تو بیکاز آف سرٹن سرکمسٹانسز، ایسے شوق نہیں صاحب مجھے کام کرنے کا وہ شوق ہو رہا ہے، ایسے کوئی عورت نہیں، خامہ کی شوق ہے بھائی، پریشان ہے دماغ سے، یہ نارمل نہیں کیا بھائی، اس لیے کنڈیشنل تھی، اس کے باپ بوڑھے ہو گئے تھے، پرابلم کیس ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا ہم اس لیے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے فوراً کنڈیشن بتائی، دیٹ از وائی ہم اس لیے آئے۔ تو دو پوائنٹس میں پڑ گئے، ان کے چہرے پہ موسیٰ السلام نے دیکھ لیا، ان کے ہاتھ پاؤں دیکھ کے تو پہنچے، کیوں تم کیا بات ہے؟ تو انہوں نے آگے جا کیا کیا، انہوں نے آگے لکھا ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ پس اس نے ان دونوں کے لیے پانی پلایا، پھر وہ سایہ کے طرف لوٹا، پس کہا اے میرے رب بے شک میں فقیر ضرورت مند ہوں اس کا جو تو میری طرف خیر سے نازل کرے گا۔ مطلب انہوں نے جا کے ان دونوں عورتوں کے لیے پانی پلوایا، جو بھی، پھر آگے جو خاص بات ہے، پھر وہ سائے کے کہیں سایہ تھا وہاں بیٹھے، انہوں نے کہا فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں کون ہوں؟ خیر فقیر۔ موسیٰ السلام اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں میں فقیر ہوں تو مجھے جو ہے ضرورت مند ہوں اس کا جو تو میری طرف خیر سے نازل کرے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ موسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ فرعون کے پاس ایک بہت ہی مصر کا وہ تھا، وہاں وہ چھوڑ کے آ جاتے کسی سچویشن میں، بہرحال جب آتے تو یہ کہہ رہے ہیں میں فقیر ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو خیر فقیر ہے، کچھ مطلب کر، تو فقیر نہیں یہ، ہم فقیر کو کیا سمجھ رہے ہیں، ہم بہت کچھ ہے، وہ فقیر ہے۔ تو یہاں موسیٰ السلام کو اللہ نے فقیر بنا۔ اب آپ کے دیکھیں آگے سورہ القصص 28-25 فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پس ان میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہا بے شک میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تجھے اجر کے طور پر جزا دیں جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا۔ پس جب وہ آیا اس پر قصوں میں سے قصہ سنایا تو اس نے کہا خوف زدہ نہ ہو، خوف نہ کھاؤ، تم ظالموں کی قوم سے نجات پائے۔ اب وہ ان دو میں سے ایک لڑکی جو تھی وہ حیا کے ساتھ، جہاں یہ سائے میں بیٹھے تھے جہاں بھی تھے موسیٰ السلام، تو پس ان میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ بے شک میرے والد تمہیں بلاتے تاکہ تم اجر کے طور پر جزا دیں جو تم نے ہمارے۔ اچھا، تو اب یہ دیکھیے کہ وہ انہوں نے جو ان کی مدد کی تھی ان میں سے ایک، دو میں سے ایک بہن جو تھی چلتی ہوئی حیا کے ساتھ، حیا کے مطلب یہاں مت ہوتا ہے حجاب کے ساتھ، تو ظاہری بات ہے حجاب کے برقعے میں تو نہیں آئی نا، وہ چہرہ چھپا کے تھوڑی آئی، وہ حیا کے ساتھ ایک حجاب کے ساتھ
شرمانہ حیا، شرم و حیا نہیں کہتے حیا کے ساتھ. اور انہوں نے آن کے پھر موسیٰ سامنے ان کے والد کو قصہ سنایا تو انہوں نے کہا تم اچھا ہو تمہیں نجات ہوئی ظالم لوگوں سے. اب آگے کیا ہوا؟ اب ان میں سے جو تھی ایک، اس نے کچھ اپنے ابا کو مشورہ دیا. قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین. اس میں سے ایک لڑکی نے کہا اے میرے باپ اس کو اجرت پر رکھ لیں، بے شک اجرت پر رکھا جانے والا اچھا وہی ہے جو قوت والا اور امانت دار ہو. ان دونوں نے نہیں بولا، ایک نے بولا جو آئی حیا کے ساتھ، اور اس نے بولا کہ آپ ہم لوگ کو جا کے پریشانی ہو رہی ہے، جا کے کام کرنا پڑ رہا ہے، یہ قوی ہیں، طاقتور ہیں اور امانت دار بھی ہیں، ان کو آپ نوکری پہ رکھ لیں. یہ انہوں نے ہلکی سی انڈیکیشن دکھائی دو میں سے ایک نے. ہمارا وہی حجاب میں کیا انہوں نے قوی اور امین ہے، بس اس لیے ان کو یہاں رکھ لی جائے نوکر. اچھا بھائی، سورہ القصص 28-27. اب دیکھیے باپ کہہ رہے ہیں، یہ رشتے کی بات کر رہے ہیں. قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. اس نے کہا بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کروں، اس پر تو 8 سال تک مجھ سے اجرت لے گا، پس اگر تو 10 پورے کر لے پس یہ تیرے پاس سے ہے، اور میرا ارادہ یہ نہیں کہ تم پر مشقت ڈالوں. ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو مجھے اصلاح کرنے والوں میں سے پائے گا. تو ان کے والد نے یہ کہا کہ بھئی آپ سے میں اپنی بیٹی دو میں سے ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کو رکھنا ہے نا نوکری کے لیے. فقیر ہے، یہ فقیر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو نازل کر دے. یہ جو ہے ان کو ضرورت تھی، وہ بوڑھے تھے، اور وہ کہتی ہیں بیٹی کہتی ہے یہ امین بھی ہے، طاقتور ہے، ان کو رکھ لیا جائے نوکری پر. تو انہوں نے نوکری کرنے سے پہلے یعنی فقیر سے نوکری کروا رہا ہے. دیکھیں اب یہاں پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ ایک طرح سے ایک لڑکے سے شادی کرنے کو کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتا. ایک آدمی صرف دیکھا قوی اور امین ہے، امانت دار ہے، ٹرسٹ وردی. تو بیسک کوالٹی تو آپ لوگ بنا لیں کہ جو شادی میں لڑکے کو امانت دار ہونا اور قوی ہونا بہت ضروری ہے. قوی سے پتہ نہیں فزیکلی قوی ہو، مطلب طاقتور ہو، سائیکلوجی طاقتور ہو، فزیکلی طاقتور، کسی امانت دار بھی ہو، ٹرسٹ وردی.